ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف شخصیت کہ جن کو آپ مختلف کردار میں دیکھتے رہے ہیں، مختلف انداز میں دیکھتے رہے ہیں، اور ہر کردار کو نبھایا انہوں نے تو بہترین انداز سے نبھایا. اور آج بھی یہ جس اسکرین پر آ جائیں تو پھر وہ سمجھ لیں وہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے. اور ان کو خاص طور پر ایک جملہ ہے جس سے ان کو جانا جاتا ہے، اے مین ود 1000 فیسز، یعنی اتنے کردار کیے ہیں کہ کیا ہی بات ہے. اور ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں. محترم نیّر اعجاز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے اتنا تعریف کی، اس کا بہت شکریہ. پھر آج رمضان کے پروگرام میں آ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اور آپ کی خوبصورت آواز سنی اور جو کلام آپ نے پڑھا، اور باقی لوگ بھی یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. بہت شکریہ. عروج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر ہینا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مہا عامر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بہت بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں اپنے موجودہ دور میں کہ دیکھیے جنات کا وجود تو ہے. نیّر بھائی، ابھی ہم آپ سے یہ بات کر ہی رہے تھے جب آپ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور بڑی زبردست بات ہے کہ نیّر بھائی جو بتانا چاہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ آفس آن اسکرین بتائیے گا. نیّر بھائی، آپ کے ایکٹنگ کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے، متعدد انٹرویوز آپ کے ہیں، اور کون ہے جو آپ کے بارے میں نہیں جانتا. ہم یہ چاہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہم کریں کہ جو لوگوں کے لیے کچھ اور مزید نئی ہو، ہمارے ذریعے جائے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے جنات کے حوالے سے کہ جنات کو محسوس کر سکتے، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی جن ہے یا نہیں؟ میں تھوڑا سا ایک تو سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے جی، جس کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے. جب انسانوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پہ رحم ہے تو پھر وہ اپنے جو طور طریقے وہ سیدھے کرنا شروع کر دیتا. تو میرے ساتھ بالکل اسی طرح سے کچھ ہے، بچپن سے یہ ہے. مجھے اپنے سراؤنڈنگ میں کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس حد تک رہنا ہے، اس کے ادھر جانے سے نقصان ہوگا، اس حد تک رہنا ہے، ادھر سے جانے سے نقصان ہوگا. تھوڑا سا بھاری پن فیل ہونے لگتا ہے. بالکل فیل ہونے لگتا ہے. اور مجھے اکثر جب میں تنہا ہوتا ہوں اور کوئی نہیں ہوتا تو جیسے روشنی سی نا، ایک فاصلے پہ ایک روشنی سی نظر آتی ہے، ایک فاصلے پہ روشنی سی نظر آتی ہے. میں نے جب اپنا جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ گھر جب لیا تھا تو اس کی ایک دیوار کے پاس جب میں مطلب گزرنے لگا تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی ادھر سے آپ مت گزرے. یعنی آپ کو ایسا الہام ٹائپ کا سا ہوا؟ ہاں، وہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے، یعنی کان میں آواز نہیں ہے، دل میں اور ذہن میں ہے کہ جی ادھر سے نہ گزرے، ادھر سے وہ نہ کرے. تو میں چونکہ جب رمضان پاک آتا ہے تو میرے والدین اور بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. جی. ان کی بخشش کے لیے 27ویں کو ختم شریف بھی کرواتا ہوں. تو مجھے یہ تھوڑی سی انٹیویشنز ہوتی رہتی ہیں. رات کو سوتے ہوئے بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جی کچھ اچھا چیزیں ہیں جو مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں اور میں ان کا جواب بھی دے رہا ہوں. وہ چونکہ اس وقت آپ شعور میں نہیں ہوتے جب آپ سو رہے، جی. لیکن آپ کو پھر تھوڑا سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ہے. یا میں کسی کے گھر جاؤں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ والی جگہ جو ہے یہ بھاری ہے، یا یہ کچھ سلسلہ ایسا ہے. تو اس کا وجود تو، جن کا وجود تو ہے، لیکن وہ آپ کو کس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. شروع میں ڈرتا تھا، بہت ڈرتا تھا، لیکن جب میں نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے رات کو سونے سے پہلے، تو پھر اب وہ خوف نہیں رہا. اب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں ایزی ہو جاتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری طرح سے یہاں بھی کچھ ہے تو چلو ٹھیک ہے، ان کو چھیڑو مت اور ساتھ ساتھ زندگی گزارو. ہاں، جو اچھے جن ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک انسان ہوتا ہے، جب کسی عام انسان کو چھیڑیں گے تو وہ پھر آپ سے لڑے گا نا، جھگڑے گا. اچھا، وہ کیونکہ وہ آپ کو نظر آتا ہے اس لیے آپ ڈیفینس کر لیتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا اس لیے آپ گھبرا جاتے ہیں. اور عموماً یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کسی جگہ جائیں اور آپ دیکھیں جگہ خالی ہے تو وہاں پھر آواز بلند کر کے کہیں کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو نہ تنگ کریں گے نہ آپ ہمیں تنگ کرنا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے تو وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرتے. بالکل سچ.
یہ وجود جنات کا ضرور ہے. عروج آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہنا. میں آپ ڈر رہی ہیں آپ؟ ہاں مجھے نہ کسی اچھے جن سے ملنا ہے نہ برے جن سے ملنا ہی نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر اینا. بس ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ صفائی ستھرائی پاکیزگی کرو, اندھیری والی جگہوں پہ نہ جاؤ, جہاں رات کے وقت بیک یارڈز میں اور گارڈنز والی جگہوں پہ نہ جایا جائے, اور احتیاط برتی جائے. یہی ساری چیزیں جو بچپن میں نانی سکھاتی تھی. ہمارے گھر میں بڑا سا گارڈن ہوا کرتا تھا, اور ہم سب جب باہر کھیلتے تھے تو منع کیا جاتا تھا, اور آج بھی ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. وہاں آپ ڈری ہوئی بیٹھی ہیں کیوں؟ نہیں میں ڈرنا نہیں ہے, جنات اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. نہیں بالکل ڈر نہیں رہی. نیجات صاحب جو بات کر رہے تھے واقعی اس طرح سے ہوتا ہے. اور اکثر ہم ایسی جگہوں پہ شوٹ بھی کرتے ہیں جہاں اتنا ویرانہ ہوتا ہے, وہاں پہ پتہ چلتا ہے جی آج, کیونکہ میں نے ریسنٹلی تو نہیں کہوں گی, 4-5 سال پہلے ایک ڈرامہ کیا تھا, اور وہ تھا بھی کچھ سپر نیچرل چیزوں کے اوپر ہی تھا. تو اس ڈرامے پہ جس لوکیشن پہ ہم تھے تو وہ کہتے تھے جی اس لوکیشن پہ یہ حصہ ہے جو بند رہتا ہے. میں نے کہا مذاق ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں آنیسٹلی تو ہم اکثر ایسی جگہوں پہ شوٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر ہی نہ اشارہ کریں, بس کر دیں ٹاپک ختم کر. نہیں میں ایک بات بتاؤں, ہاں نہیں ایسا یہ موجود ہے نا, میں ڈال کے اپنے کروایا بڑوں ہے. سے سنا وہ یہ کہ آپ ہمیشہ باوضو رہے. جہاں رحمانی سلسلہ شیطانی سلسلہ بھی ہے, تو جو جنات مومن جنات ہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے, اور جو شیطان جنات ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے. اچھا اب شیطان سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے, تو باوضو رہنے سے نا ہم شیلٹر میں آ جاتے ہیں اللہ کے. اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو ہمارے اوپر نیگیٹو اثرات آ ہی نہیں سکتے. وضو صرف اسی لیے نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے, آپ باوضو ویسے بھی رہیں.